امت کے سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے علم رکھنے والا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے آخری زندگی میں ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے، لیکن اس آدمی نے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ یہ آپ نے ایک واقعہ اس طرح کا حکایت بیان فرمایا، لیکن اس واقعے، اس بات کے بعد صحابہ کرام میں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے کہ وہ رو پڑے، مجمع پہ رو پڑے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جو اللہ نے اس کے لیے نعمت تیار کر رکھی وہاں آئے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اس بات پہ رونے کی کیا بات؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ابوبکر کی بڑی تعریف کی، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والے، جو میں جس کا زیادہ احسان مند ہوں، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے میرے غمخواری کی، اپنے جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی، سارے مال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے لوٹا دیا۔ سب کچھ انہوں نے دین کے لیے خرچ کیا، اور اپنے جان اور مال کے پرواہ کیے بغیر انہوں نے میرے ساتھ میری صحبت اختیار کی، میرے ساتھ رہے اور اس دین کی خدمت کی۔ سب سے زیادہ احسان مند ابوبکر۔ اگر میں اس دنیا میں کسی کو دلی دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ اس طرح کے ابوبکر کی تعریف۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مسجد کے اندر جو آنے والے جو دروازے ہیں، جس کے در سے دروازہ نکلتا ہے، وہ سارے دروازے بند کیے جائیں ماں سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے، اس کو کھلا رکھا جائے۔ اس طرح بڑی تعریف، تو اس پر صحابہ کرام مزید کو تعجب ہوا۔ پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہے، تو پھر صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے نبی نے اس خطبے میں، جو آخری خطبوں میں سے اس خطبے میں جس بندے کا تذکرہ کیا تھا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اللہ کے پاس آئیں یا دنیا میں رہیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ وہ کون تھا جو ابوبکر جس پر رو پڑے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام خود تھے۔ اللہ کے نبی کو اختیار ہوا تھا کہ دنیا میں رہیں گے یا اللہ کے پاس آئیں گے، تو اس اللہ کے نبی نے خود اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا تھا۔ ابوبکر کو سمجھ میں آیا تھا، وہ اشارہ کس کو سمجھ میں آیا؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آیا، اس پر رو پڑے تھے۔ اس کو تو نبی علیہ السلام کی جدائی یاد آ رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، اسے پریشان کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی کی جدائی پریشان کر رکھی تھی، اس وجہ سے رو رہے تھے۔ اسی سے علماء، اسی لیے حضرت ابو سعید خدری صحابی ہے، انہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جس کو اختیار ملا تھا وہ خود نبی علیہ السلام خود تھے، اور فرمایا وَقَانَ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ علم کی وجہ سے حضرت ملتی ہے، تو سب سے صحابہ میں سے نہیں، سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کے زمانے میں ہی وہ کہتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ افضل جس کو ہم سمجھتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ہم افضل سمجھتے تھے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل سمجھتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس طرح کے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر میرے بعد اگر جس کے پاس لوگوں نے جانا ہے، لوگوں کے مسائل جس کے پاس سے حل ہوگا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔